یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام، میرے معزز مہمانان اعظام، میرے سامعین کرام، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، آج مسرت و شادمانی کے ساتھ، بڑے ہی خوشی و مسرت کے ساتھ آپ کا یہ جلسہ رواں دواں ہے۔ جیسا کہ آپ کو جانتے ہیں کہ جلسہ دین کی نسبت پر منعقد ہو رہا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ آپ حضرات کی آمد، آپ حضرات کا اس جلسے میں شریک ہونا، یہ صرف اور صرف دین کے ساتھ، علماء کے ساتھ محبت کی وجہ سے ہے، مدرسہ اور مدرسے والوں کے ساتھ اپنائیت کی وجہ سے ہے۔ آپ بہت زیادہ مشغول رہے ہوں گے، آپ نے اپنا وقت فارغ کیا۔ آپ کا اپنا وقت فارغ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو علماء کے ساتھ محبت ہے، دینی اداروں کے ساتھ محبت ہے، مدرسہ اور مدرسے والوں کے ساتھ محبت ہے۔ یاد رکھیے، یہ جو آپ کا علماء کے ساتھ تعلق ہے، مدرسہ اور مدرسے والوں کے ساتھ تعلق ہے، یہ ہم سب کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی تشریف لائے، گاؤں دیہات کے تھے، بڑی عمر کے تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے رسول، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، یہ بتائیے آپ قیامت کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ ارے بھائی، اگزام کی ڈیٹ، امتحان کی تاریخ وہ طالب علم پوچھے جس نے اس کے لیے کچھ تیاری کر رکھی ہو، جس نے کچھ پڑھائی کر رکھی ہو، اسے پوچھنے کا حق ہے۔ اس لیے آپ یہ جو پوچھ رہے ہیں قیامت کے بارے میں من الساعہ، تو آپ نے اس کے لیے تیاری کیا کر رکھی ہے؟ چونکہ تھے وہ گاؤں دیہات کے، لیکن بڑے سمجھدار تھے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، صاف بات یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں پیش کرنے کے لیے میرے پاس اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہیں ہے، میرے پاس نمازیں نہیں ہیں، میرے پاس صدقات خیرات نہیں ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میری جھولی خالی ہے، کچھ نہیں ہے اللہ کے دربار میں پیش کر کے اپنی نجات کا مطالبہ کرنے کا ذریعہ، میرے پاس کچھ نہیں ہے اللہ کے رسول، لیکن ایک چیز ہے، امید ہے کہ اسی کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی میری نیا پار لگا دے۔ وہ کیا چیز ہے؟ انی احبک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں خالی ہاتھ ہوں، میری جھولی خالی ہے، لیکن میرے سینے میں آپ کی عظمت ہے، آپ کی محبت ہے، آپ سے اپنائیت کا جذبہ ہے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اسی کے سہارے میری نیا پار لگا دیں۔ وہ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی سرمایہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جواب کو پسند فرمایا اور فرمایا، المرء مع من احب، گھبراؤ مت،
پریشان مت ہو، یاد رکھو انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت رکھتا تھا۔ اس لیے آپ کے پاس بہت زیادہ اعمال صالحہ کا ذخیرہ نہیں ہے، آپ کے پاس صدقات و خیرات نہیں ہے، لیکن اگر آپ کے دل میں میری محبت ہے تو ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی کے سہارے تمہاری نیا پار لگا دیں۔ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احبا، انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ یاد رکھیے یہ ہم سب کے لیے امید کی ایک کرن ہے۔ ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب ان علماء کے لیے، ان حفاظ کرام کے لیے، ان قرائے کرام کے لیے، ان اللہ کے لیے، ان مفتیان کرام کے لیے، ان دینی ادارے والوں کے لیے، ان مدرسہ والوں کے لیے جب اللہ تعالیٰ اپنی جنت کا فیصلہ کریں گے، اپنی بخشش کا فیصلہ کریں گے، اپنی مغفرت کا فیصلہ کریں گے، تو ہو سکتا ہے ان علماء کے قدم وہی جم جائیں اور کہیں خدایا یہ وہ لوگ ہیں جن کا دنیا میں ہم سے تعلق تھا، جن کا دنیا میں ہم سے لگاؤ تھا، یہ ہمارے مدرسے کو سپورٹ کیا کرتے تھے، ہمارے مدرسے میں پڑھنے والے چھوٹے چھوٹے نونہالوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے۔ خدایا ان کا ہم سے لگاؤ تھا، ان کا ہم سے تعلق تھا، ان کا بھی حشر ہمارے ساتھ کر دیجئے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی علماء کی اس محبت کے صدقے میں ان کو، آپ لوگوں کو ان علماء کے ساتھ جہنم کا فیصلہ کر، جنت کا فیصلہ کر دیں۔ میرے دوستو اس لیے آپ کا جو علماء سے ساتھ تعلق ہے اسے معمولی نہ سمجھیں، یہ کوئی سیاست کا، ڈپلومیسی کا تعلق نہیں ہے، یہ تعلق دین کی بنیاد پر ہے جو اس دنیا میں بھی کام آئے گا اور آخرت میں انشاءاللہ اس کے برکات دیکھیں گے۔ میرے دوستو بہرحال یاد رکھیے اس حدیث کا مطلب آپ اچھی طرح سمجھیے، اس حدیث کا ایک مطلب اور بھی ہے اور خاص کر ہمارے نوجوانوں کے لیے وارننگ ہے اور انہیں ہوش میں آنا چاہیے کہ اس حدیث کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ہمارے وہ نوجوان جن کا تعلق ان علماء سے نہیں ہے، جن کا تعلق ان مدرسہ اور مدرسے والوں سے نہیں ہے، جن کا تعلق اللہ کے نیک بندوں سے نہیں ہے، بلکہ ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے جو فلموں میں اداکاری کرتے ہیں، جو ناٹک کیا کرتے ہیں، جو اپنی شوق کے ذریعہ پوری قوم کو برباد کرنے پر تلے ہوئے ہیں، جو فاسق ہیں، جو فاجر ہیں، جو باغی ہیں، جو اللہ کے دشمن ہیں۔ اگر ہمارے نوجوانوں کو ان سے تعلق ہے، اگر وہ ان کے فین ہیں، اگر وہ ان کے سپورٹر ہیں، اگر ان کی جنس پیٹ انہیں پسند ہے، اگر ان کی ہیئر اسٹائل انہیں پسند ہے، اگر ان کے چہرے مہرے انہیں پسند ہے، اگر ان کے ڈائلاگ انہیں پسند ہے، تو ایسے نوجوانوں کو اپنی فین بنا لینی چاہیے کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی جب ان اپنے نافرمان بندوں کے لیے، ان باغیوں کے لیے، ان دشمنوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کریں گے تو ہو سکتا ہے ان کے قدم وہی جم جائے اور کہیں خدایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ہمیں سپورٹ کیا کرتے تھے، ہماری طرح ان کی ہیئر اسٹائل تھی، ہماری طرح چہرے مہرے ان کے تھے، ہمارے جیسا ان کا کلچر تھا، خدایا ان کا ہم سے لگاؤ تھا، ان کا بھی حشر ہمارے ساتھ کر دیجئے۔ تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو انہی فاسقوں کے ساتھ، انہی فاجروں کے ساتھ جہنم کے حوالے کر دیں۔ یاد رکھیے اس لیے آپ کے جو علماء سے تعلق ہے یہ ایک مضبوط تعلق ہے، آپ بارہا قابل مبارکباد ہیں کہ آپ کا تعلق ان علماء سے ہے، آپ کا تعلق مدرسہ اور مدرسے والوں سے ہے۔ المرء مع من احبا، انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کرتا تھا۔ میرے بھائیوں اس لیے اس دن کے آنے سے پہلے اپنے طور طریقے کو دیکھ لو، اپنے کلچر کو دیکھ لو، اپنے چہرے مہرے کو دیکھ لو، اپنے ہیئر اسٹائل کو دیکھ لو، اپنے رات کو دیکھ لو، اپنے دن کو دیکھ لو، یہ اللہ نے ہمیں موقع دیا ہے۔ بہرحال اس حدیث کے دونوں رخ ہیں اور دونوں رخ کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ میرے بھائی
آپ لوگ اپنے بچوں کو دین سکھلاتے ہیں، یاد رکھیے یہ تو ہمارے فرائض میں سے ہیں۔ اسے 5 ٹائم کا سبجیکٹ مت سمجھنا کہ بچے تھوڑا بہت قرآن کریم کی تعلیم سیکھ لیں، یہی ہمارے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہمیں چاہیے کہ اپنے بچوں کی مکمل تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں۔ اللہ یاد رکھیے، اگر اللہ نے ہمیں سورسز دیے ہیں، آج کل تو عموماً کسی کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہوتی، اس لیے ہم نے اپنے بچے کو کسی اسٹینڈرڈ انگلش میڈیم میں ایڈمیشن کرا دیا اور اس کو دین نہیں سکھلایا، اس کو قرآن نہیں سکھلایا، اس کو توحید نہیں بتلائی، وہ بچہ ڈاکٹر بن گیا، وہ بچہ انجینئر بن گیا، وہ بچہ کسی کمپنی کا ڈائریکٹر بن گیا، لیکن یاد رکھیے اس نے توحید نہیں سیکھی ہے۔ اس لیے جوان ہونے کے بعد اگر وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتا ہے، اگر وہ بھارت کی وندنا کرتا ہے، اگر وہ سوریہ نمسکار کرتا ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے، اگر وہ کفر کرتا ہے جس کے پاداش میں اسے جہنم کی آگ کے حوالے کیا جاتا ہے، تو یاد رکھنا وہ تنہا جہنم میں نہیں جائے گا بلکہ اپنے ساتھ اپنے پیارے ماں باپ کو بھی جہنم میں لے جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں باپ کو بتلانا چاہیے تھا کہ بیٹے ہم تو مسلمان ہیں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، ہم توحید کو مانتے ہیں، ہم ایک خدا کے علاوہ کسی چیز کے آگے، کسی درخت کے آگے، کسی درخت کے آگے، چاند کے آگے، سورج کے آگے ہم اپنا سر نہیں جھکانا سکتے۔ ہمیں بچے کو بتلانا چاہیے تھا، الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے ماتحت پوچھا جائے گا، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی مکمل تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ماتحت کا خیال رکھیں۔ یہ کیا بات ہے کہ ہم اپنے لاڈ پیار کی وجہ سے، ان کے ناز نخرے کی وجہ سے ان کے ہاتھوں میں مہنگے قسم کا موبائل دے دیتے ہیں، اس لیے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، ہم عشاء کی نماز پڑھ کے تھوڑی دیر کے بعد آ کر سو جاتے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا لاڈلا بازو والے کمرے میں آرام سے سو رہا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ آپ کی بھول ہے، بلکہ انہیں دیکھا کرو کمروں میں اکیلے جا کر، وہ سوتے نہیں ہیں، اگر وہ چادر اوڑھتے ہیں تو اس کے اندر اس کی انگلیاں موبائل کی اسکرین پر ہوتی ہیں، وہ فلمیں دیکھتے ہیں، وہ موویز دیکھتے ہیں، وہ غلط قسم کے پروگرام ڈاؤن لوڈ کر کے اپنی صحت کو برباد کرتے ہیں، اپنے دین کو برباد کرتے ہیں، اپنے اخلاق کو برباد کرتے ہیں۔ میرے بھائی اس لیے وہ تو مجرم ہے ہی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے ماں باپ بھی مجرم ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ماں باپ کی ذمہ داری تھی، اس لیے کہ انہوں نے ان کے ہاتھوں میں بگڑنے کی اتنی بڑی مشین رکھی ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے تھا، اس پر نگاہ رکھنی چاہیے تھی۔ الا کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک سے اس کے ماتحت پوچھا جائے گا۔ اسی طرح ہمیں ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بال بچے کی مکمل تعلیم و تربیت کا خیال رکھیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بیٹی پر نظر رکھے، وہ اپنے بیٹے پر نظر رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔